السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اتاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص نے ایک ہرنی کا شکار کیا اور اسے پکڑ کر جا رہا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تو ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ دودھ پیتے ہیں اور وہ اس وقت بھوکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکاری سے ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا کہ اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو ہرنی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، یا جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس شخص نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور ہرنی دودھ پلا کر بچوں کو واپس آ گئی۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کا پیغام دیا، سلام دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں، جیسے کہ اس ہرنی کو اپنے اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ ناظرین کرام، روایت میں آتا ہے کہ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ شکاری جو کہ غیر مسلم تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ایک ہرنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا مانتی ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے یہ بھی درس ملا کہ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نامی مبارک آئے وہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھے تو یقیناً اس شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح اس ہرنی نے بتایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اتنا تردد کیا، وضو کیا، مسجد گئے، نماز پڑھی، پھر دعا نہ مانگی، اس کے لیے بھی یہی فرمایا گیا کہ جو شخص دعا مانگے بغیر وہاں سے لوٹے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائے، اور یقیناً اگر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے اپنے اعمال اور نیکیاں ہماری بڑھیں گی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان، تو ہمیں اس احسان کو اپنے محسن کا احسان کرنے، احسان کا بدلہ دینے کے لیے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے ہوں گے۔ امید ہے کہ جو لوگ، جو دوست یا ناظرین اکرام جو سن رہے ہیں، میری اس بات کو آگے ضرور پھیلائیں گے اور صدقہ جاری سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔